وہ میری ناسرا وہ نیک اختر اکیلا باسعادت پاک جوہر. آپ کا اٹھنا بیٹھنا، بول چال، رکھ رکھاؤ میں ایک وقار تھا، ایسا وقار جو مومن میں نظر آنا چاہیے. خدا تعالیٰ سے لو لگانے کی ایک تڑپ تھی. میں جب بھی ان کی زندگی پر غور کرتا ہوں، ان کی عبادت کے معیار مجھے نمونہ نظر آتے ہیں. قدم حضرة المصلح الموعود هذه الأبيات الشعرية لابنته ناصرة بيغم بمناسبة حفل انتهائها من القرآن الكريم. آسرا وہ نیک اختر اکیلا باسعادت پاک جوہر. وهذا يبين من ناحية حكمة والدها وبعد نظره، ويشهد من ناحية أخرى على روعة الحياة المقبلة لهذه الابنة المباركة. كشف الله سبحانه وتعالى العديد من أسرار الغيب إلى المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، وكان من بينها وحي يدل على أنه سيكون له نسل كبير من نساء مباركات، وكلمات الوحي هي: ويكون لك نسل كبير من نساء مباركات تجد بعضهن فيما بعد، سيزيد نسلك وسأبارك في ذريتك. آسرا وہ نیک اختر. ولدت السيدة ناصرة بيغم في أكتوبر 1911 للمصلح الموعود رضي الله عنه والسيدة محمود بيغم المعروفة بأم ناصر رضي الله عنهما. وحضرة أم ناصر رضي الله عنها هي ابنة الصحابي الجليل المسيح الموعود عليه السلام حضرة خليفة رشيد الدين رضي الله عنه. میری ناسرا وہ نیک اختر. لقد ترعرعت في بيئة مليئة بالتضحيات والأدعية، لذلك عندما كانت بعمر 2 فقط حظيت بأن قدمت أمها سواري هذه الطفلة لحضرة المصلح الموعود رضي الله عنه من أجل إصدار جريدة الفضل. 1913 میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے الفضل جاری کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت ام ناصر صاحبہ نے ابتدائی سرمایہ کے طور پر اپنا کچھ زیور پیش کیا. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے میری بیوی کے دل میں اس طرح تحریک کی جس طرح ختیجہ رضی اللہ عنہ کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تحریک کی تھی. انہوں نے اس امر کو جانتے ہوئے کہ اخبار میں روپیہ لگانا ایسا ہی ہے جیسے کنویں میں پھینک دینا، اور خصوصاً اس اخبار میں جس کا جاری کرنے والا محمود ہو. یہ بھی ایک عاجزی تھی اس ثانی کی جو اس زمانے میں شاید سب سے بڑا مضموم تھا. آپ اپنے 2 زیور مجھے دے دیے کہ میں ان کو فروخت کر کے اخبار جاری کر دوں. ان میں سے ایک تو ان کے اپنے کڑے تھے سونے کے، اور دوسرے ان کے بچپن کے کڑے سونے کے تھے جو انہوں نے اپنی اور میری لڑکی عزیزہ ناصرہ بیگم کے استعمال کے لیے رکھے ہوئے تھے. میں زیورات کو لے کر اسی وقت لاہور گیا اور 550 میں کو وہ دونوں کڑے فروخت ہوئے، اور اس سے پھر یہ اخبار جاری ہوا الفضل. قارئین الفضل حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی اس پیاری بیٹی اور میری والدہ کو بھی الفضل پڑھتے ہوئے دعاؤں میں یاد رکھیں. بدأت تعليمها وتقدمت لامتحان المولوي الفاضل عام 1929. قرآن مجید میں نے قاری محمد جامعین صاحب سے پڑھا. اس کے بعد پھر ان سے جب قرآن مجید ختم کر لیا تو پھر عثمانی زینب صاحبہ تھی ان کے پاس جا کے قرآن مجید دوبارہ دہرائی کر دی اور تھوڑا سا اردو بھی پڑھا. پھر پرائمری کلاس تھی جس میں عثمانی سکینت النساء بیگم
ایجا صاحب اور قاضی اکمل صاحب وہاں کے ہیڈ مسٹر تھی، وہ پڑھاتے ہیں پرائمری تک وہاں پڑھا. اس کے بعد پھر گھر میں ہی پڑھتی رہی. کام مقرر کر دی تھی ابا نے، گھر میں پڑھائی ہوتی رہی. شانہ بازی ابا نے سکھائی تھی اور گھوڑے کی سواری سکھائی تھی اور تیراکی سکھائی تھی. یہ 3 چیزیں تیر میں بڑی اچھا سے تیر لیتی. گھوڑے کی سواری کا مجھے شوق تھا بہت زیادہ. بڑے گھوڑے پہ، چھوٹے گھوڑوں پہ تو پہاڑوں پہ جا کے چلتے تھے، اور بڑے گھوڑے ابان وہ دارالحمل میں ابان کے بڑے گھوڑے تھے، تو اس پہ لے کے بعد ابان کہتے چلو میرے ساتھ چلو، گھوڑے کی سواری کرو، ساتھ لے کے جاتے تھے. اور میں کبھی ڈرتی تھی تو مجھے ڈانٹ پڑتی تھی. وہ میری ناصرہ وہ فيما يتعلق بخدمتها للدين بدأ ذلك عندما كانت في 10 من عمرها، واستمر هذا إلى 90 سنة حتى أصبحت في 90. 11 برس کی ہوں گی جب ہم نے دار مسیح میں مہمان نوازی کا کام شروع کیا. تو ایک کمرے کی مہمان نوازی سپورٹ تھی مجھے اور سیدہ نصیرہ بیگم، ہم دونوں کام کرتے تھے. تو اس کے بعد اس کا کام کا یہ ہوتا تھا کہ اس کا کھانا وقت پہ دینا اور پانی کا انتظام کرنا، کھانے کا، روشنی کا، اور وہ جو ضرورت ہوگی جو چیز معلوم کر کے تو جو ذمہ دار ہوتا تھا منتظمہ ہوتی تھی ان کو اطلاع کرنی. تو جب ہم یہ کام کرتے تھے اس کے بعد 2 برس ہو کر کے پھر ہمیں تو 3-4 کمرے دے دیے گئے مہمان نوازی کے. پھر اس میں کام کیا. اس کے بعد مجھے منتظمہ وہ روشنی بھی بنایا، منتظمہ تقسیم کھانا بھی بنایا، اور بھی منتظمہ برتن بھی بنایا، اور سب سے زیادہ پھر یہ کیا منتظمہ صفائی بھی بنایا. اسٹیج پہ لمبا عرصہ اسٹیج پہ کام کرتی رہی ہوں، اور منتظمہ جلسہ گاہ بھی رہی، منتظمہ اسٹیج بھی رہی، منتظمہ حلقہ خاص بھی رہی. اور یہ جو پہلے شادی سے پہلے تو یہ کام کیے نا جلسے کے، اس وقت ممبر نہیں ہوتی تھی، لڑکی ممبر نہیں ہوتی تھی لجنہ کی. شادی کے بعد پھر میں نے جو دوسرے کام کیے نا لجنہ کے، دارالفضل میں جب شادی میری ہوئی تو دارالفضل کی صدر بنا دی گئی تھی، منتخب کی گئی تھی. وہاں وہ سارا کام کرواتی رہی. صاحبزادی ناصرہ بیگم صاحبہ 1953 سے 1992 تک صدر لجنہ ربوہ رہیں. خاکسار کو حضرت سیدہ صاحبزادی ناصرہ بیگم صاحبہ کے ساتھ خدمت کا موقع ملا. 1971 سے 1982 تک ان کے ساتھ جنرل سیکرٹری لجنہ ربوہ رہی. جب امی صدر بھی تھیں تو لیکن خدمت جو دستکاری کا کام تھا نا اور خدمت خلق کا بھی وہ خود ہی کرتی تھیں. اپنے گھر میں ہی ہوتا تھا. وہ دستکاری کے لیے جو کپڑا آتا تھا وہ خود لاہور سے لے کے آتی تھیں، دھاگے خود لے کے آتی تھیں. اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ دھاگے اور کپڑا، پہلے کپڑا تلتا تھا، پھر دھاگے الگ تلتے تھے، پھر کپڑا اور دھاگے تلتے تھے، اور جب واپس لیتی تھیں تو جب کڑھائی کر کے آتا تھا نا واپس تو پھر اس کو دوبارہ تولا جاتا تھا کہ اس پہ کتنا دھاگا لگا، کتنا خرچ ہوا ہے، کتنا ضائع ہوا، یہ بھی پتہ لگ جاتا تھا کہ اگر ضائع ہوا یا نہیں ہوا. اور دوسرے جو خدمت خلق میں لوگوں کو کپڑے وغیرہ دینے ہوتے تھے، خود ساری لسٹیں امی کے پاس آتی تھیں. گھر میں ہی وہ کپڑا تقسیم ہوتا تھا. دفتر تو اس وقت ہمارا ہوتا ہی چھوٹا سا ایک کمرہ ہوتا تھا جس میں ایک کلرک بیٹھی ہوتی تھی اور چھوٹی سی ایک ڈیسک اور کرسی ایک طرف پڑی ہوتی تھی الگ. بس اس طرح سا کمرہ ہوتا تھا چھوٹا سا. سارا کام گھر میں ہوتا تھا. باقی نمائش کا کام کرتے ہوئے ان کی ہدایت ہوتی تھی کہ جو اگر کوئی چیز نقص والی ہے نا تو پیکنگ میں وہ نقص سامنے رکھیں، اور جب فروخت کرنی ہے تو اگلے کو گاہک کو بتا دیں، خریدار کو، کہ اس میں یہ نقص ہے تو مرضی ہے تو خریدو، نہیں تو مطلب کوئی زبردستی نہیں ہے. تو اس سے ان کی ایمانداری اور تقویٰ کا پتہ چلتا ہے. امی چونکہ اسٹیج کی منتظمہ تھیں، اس لیے اسٹیج کے ٹکٹ بھی امی جاری کرتی تھیں، اور اس میں بہت سے لوگوں سے بعض ناراضگی بھی ہو جاتی تھی کیونکہ امی دیکھتی تھیں کہ کس کا پردہ صحیح ہے اس کو ٹکٹ دینا ہے اسٹیج کا، میں نے دوسرے کو نہیں دینا، چاہے وہ دنیا کے لحاظ سے کیسا بھی
وہ ٹیم جو ساتھ کام کر رہی ہوتی تھیں، بڑی خواتین بھی ہوتی تھیں، لڑکیاں بھی ہوتی تھیں، وہ ان کے سب کے ساتھ ایک ذاتی سا تعلق بن جاتا تھا ان کا. ان کے لیے کھانے وغیرہ جا رہے ہوتے تھے، بڑی مطلب باقاعدہ ٹفن بھر کے وہ دوپہر کا کھانا جاتا تھا، کیونکہ لنگر خانے میں تو دوپہر کا کھانا نہیں ہوتا، لیکن ان کی ٹیم تو موجود ہوتی تھی. تو خالہ اس وقت خود تو گھر آ جاتی تھیں، گھر کے مہمان ہوتے تھے، لیکن کھانا ان کا باقاعدگی سے جاتا تھا. اور وہ بھی بڑے آرام سے جس وقت بھی ان کو مطلب ضرورت ہوتی تھی وہ خالہ کے پاس آ بھی جاتی تھیں، ہدایات لینی ہے یا کچھ بھی لینا ہے. یہ اس میں بہت زیادہ خالہ انوالو ہوتی تھیں سارے اس میں، اور بہت اچھا انتظام ہوتا تھا جلسہ گاہ کا. یہ جو لجنہ کے کاموں میں نا، یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لجنہ کو وقت ہو تو گھر کو نہیں دیا جا سکتا. میں نے امی کو دونوں کو پورا وقت دیتے دیکھے. لجنہ کو بھی اتنا ہی وقت دیتی تھیں اور گھر کو بھی اتنا ہی وقت دیتی تھیں. 1971 میں جب پاک بھارت جنگ شروع ہوئی تو اس وقت حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک تجویز جماعت کو دی اور خواتین کو اس کام کے لیے مختص فرمایا کہ، اور حضرت صاحبزادی سیدہ ناصرہ بیگم صاحبہ کو اس کی کا نگران مقرر فرمایا. اور اس طرح سے ان کی قیادت میں بہت سے لوگوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا. ایک مہینے کے اندر 8,500 سے اوپر صدری تیار ہو کے بارڈرز پر ہم فوجیوں کو پہنچ گئے. جب انہوں نے 1992 میں اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے صدارت سے معذرت کی تھی، تو اس سلسلے میں حضرت سیدہ چھوٹی آپا صاحبہ، حضرت سیدہ مریم صدیقہ صاحبہ جو حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم تھیں، وہ صدر لجنہ پاکستان ہوتی تھیں، تو انہوں نے آپ کے خدمات کا تذکرہ جو کیا ہے تو اس میں سے کچھ میں بیان کرتی ہوں. آپ نے اس طرح لجنہ روا کو ترقی دی جیسے ایک چھوٹے پودے کی پرداخت کی جاتی ہے جب تک وہ تناور درخت نہ بن جائے. اس لمبے عرصے میں آپ نے روا کی لجنہ کو ترقی دینے اور تربیت کرنے میں جو نمایاں کردار ادا کیا ہے، لجنہ اماء اللہ بلکہ سلسلہ احمدیہ کی تاریخ بھی اسے کبھی نہیں بھول سکتی. بہت قیمتی وجود ہے. حضرت بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام کی پوتی اور حضرت فضل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا. اللہ تعالیٰ ہر شر سے محفوظ رکھے اور خوشیاں عطا فرماتا رہے. في 20 تموز عام 1934 زوجها حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه لابن أخيه حضرة مرزا منصور أحمد ابن حضرة مرزا شريف أحمد، وعقد حضرته رضي الله عنه بنفسه قرانهما ودعا لهما بأدعيته المباركة. شادیاں جو ہوئی ہیں بس اس طرح ہوا ہے کہ نہ رونقیں اب جو ہوتی ہیں جو طریقہ ہے وہ نہ رونق تھی نہ کچھ تھی. بس اس طرح کے شادی والے دن بارات آئی اور آگے رخصت کرا کے لے گئی. اور مجھے جو میری شادی ہوئی ہے اس طرح ابان مردانے میں ابان کے جو دفتر تھا وہاں پر بارات آ گئی تھی. پھر ابان جب تیار مجھے کر دیا گیا تو ابان آئے امائیں کو مسجد مبارک میں سے گزر کے لے گیا، مجھے موٹر پہ سوار کرایا، امائیں کو بٹھا دیا تھا میرے ساتھ. لقد كان لها شخصية جميلة، ومن بين سمات شخصيتها الوقار والشرف والنبل والرضا والصبر ومهارة التنظيم والتربية الصالحة. 1955 میں حضرت خلیفہ ثانی علاج کے لیے یورپ گئے تھے. ابا اور امی بھی ساتھ گئے تھے، مجھے یہاں چھوڑ گئے تھے. تو میں 3 مہینے پھوپھی ناصرہ کے گھر، میرا کھانے وغیرہ کا انتظام تھا، سوتا میں اپنے گھر تھا. تو کسی کو جاننے کے لیے اس کے کلوز رہنا بڑا ضروری ہوتا ہے، ورنہ تو آدمی ملا چلا گیا، ملتے تھے، بڑی تھی. تو وہ 3 مہینے جو تھے مجھے ان کی شخصیت جو تھی اس نے مجھے بہت امپریس کیا. وہ میں نے 3 مہینے میں ایک دن بھی ان کو کسی ملازم سے یا بچے سے اونچی آواز کرتے نہیں سنا تھا. اور اتنی وہ لونگ تھیں کہ ان کی میں نے خود بھی کبھی آواز نہیں. میں 3 مہینے رہا تھا. آدمی کی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے، لیکن وہ بالکل نارمل. صرف یہ نہیں تھا کہ لوگ ان کی عزت کر رہے تھے، ان میں اپنا ایسا رکھ رکھاؤ اور وقار اور ایک خاندانی وجاہت ٹپکتی تھی کہ ان کی بے ساختہ ہی لوگ عزت کرتے تھے.
واقعتاً جس طرح کہ ایک ہونا چاہیے ایک اعلیٰ خاندان کی عورت کو، وہ ان کا انداز ہوتا تھا اور کبھی اپنی سطح سے نہیں گرتی تھی. ان کا گھر جو تھا وہ اوپن ہاؤس تھا، اس میں کسی کو کوئی ریلیکٹڈ نہیں ہوتا تھا جانے میں. ایوری بڈی واز ویلکمڈ. اور یہ بھی نہیں، چھوٹے سے لے کے بڑے تک وہ بھی ایٹ ہوم فیل کرتے تھے، چھوٹے بھی بڑے بھی. تو یعنی وہ ایک بڑی بلیسنگ تھی خاندان کے لیے کہ ایک گھر ہے جس میں ہم جس وقت مرضی چلے جائیں، اور پھوپھی جان کے لیے ہر ایک بندہ ویلکم تھا. ہمارے سامنے کبھی امی نے کسی کی بات نہیں کی تھی ہمارے بچپن میں، لڑکپن تک بھی. شادیوں کے بعد شاید کر بھی لیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے کبھی ہمارے سامنے آپس میں اگر کوئی بات معاملات ہو جاتے تھے یا کچھ بھی، لیکن بچوں کے سامنے کبھی امی نے یہ نہیں کہا تھا. اور ہمیں کہتی تھیں کہ جاؤ نماز پڑھو. اگر بڑے کوئی آپس میں بیٹھے بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا جاؤ تم لوگ روفی کوسی نماز پڑھو جا کے. بھائی ہم نے نماز پڑھ لی ہے امی، نفل بھی پڑھ لی ہیں، ابھی نماز کا وقت بھی نہیں ہے، اب تو ختم ہو گیا. صرف یہ ہے کہ اس مجلس میں یہ نہ بیٹھیں جس میں ان کے کانوں میں کوئی بات ایسی پڑ جائے جس سے ان کے دلوں میں کچھ مطلب بڑوں کے متعلق بھی یا کسی کے متعلق بھی کوئی بات آ جائے. مجھے جو نانی امی کی لوگوں سے کے ساتھ جو تعلق تھا نا، حقوق العباد کا جو میں کہوں اگر، تو مجھے سب سے زیادہ جو میرے پہ اثر کرتی ہے نانی امی کی بات وہ یہ ہے کہ کسی سے بھی گلہ شکوہ نہیں. مطلب اتنے عرصے میں نے دن رات کا میرا ساتھ تھا، ایک لفظ بھی نانی امی کے منہ سے میں نے کسی کے خلاف یا گلہ شکوہ یا توقع رکھنا انسان سے کسی قسم کی میں نے نہیں دیکھی. مطلب یہ کہ اتنا بھی نہیں کہ سلام کیوں نہیں کیا کسی نے، یا میرے سے ملنے نہیں آیا، یا میرا یہ خیال نہیں کیا کسی سے بھی کبھی بھی. ہمیں کبھی یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہم استاد کی کوئی شکایت گھر آ کے کریں. ہمیں امی کا یہ پتہ تھا کہ امی نے ہماری بات نہیں سننی اور یہی کہیں گی تمہاری غلطی ہوگی جو استاد نے یہ کہا. بلکہ یہاں میں یہ بتاؤں کہ بڑوں کے کوئی بھی بڑا اگر ہماری شکایت کوئی امی سے کرتا تھا تو امی نے کوئی پوچھتی نہیں تھی، سیدھا ہمیں ڈانٹتی تھی. ہم نے یہ بات کیوں کی کہ امی یہ بات نہیں کہ نہیں بڑے جھوٹ نہیں بول سکتے، بڑے غلط بات نہیں کر سکتے، کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی کہ تم لوگوں نے جو کیا جس کی وجہ سے کسی نے تمہاری شکایت کی ہے. سلیقہ تو بس امی پہ ختم ہی تھا. اتنی چیز کو لیتی تھیں، کوئی چھوٹی سے چھوٹی کوئی کپڑا لیڑ بچی ہوئی کچھ کیا اس کا کچھ بنا لیا. مطلب یہ کہ ہر چیز جو ہے نا اس کو ضائع نہیں ہونے دیتی تھیں کبھی. خالہ کی جو ایک بہت زیادہ خاص بات ہے نا، اور جس سے میں کم از کم بہت ہی مجھے اچھی لگتی تھی اور پھر میں کوشش کرتی تھی کہ شاید میں بھی ویسی بن جاؤں، غیر معمولی اچھی منتظمہ. بس خالہ کے گھر میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی مہمان آیا ہے تو اس کو اپنے کمرے میں، خواہ وہ اوپر والے کمرے میں منزل پہ رہ رہا ہو یا نیچے کسی کمرے میں رہ رہا ہو، اس کو کسی ضرورت کے لیے سوائے کھانے کے لیے جو کھانے کے کمرے میں جانا ہے اس کے لیے ہر چیز وہاں اس کمرے میں اویلیبل ہوتی تھی، موجود ہوتی تھی. چادریں ہوتی تھیں، تولیے ہوتے تھے درازوں میں رکھے ہوئے، پانی وہاں پڑا ہوتا تھا، اس کی ماچس ہوتی تھی، موم بتی ہوتی تھی، یا کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں تو جس کی ضرورت پڑ سکتی ہے وہ چیز وہاں موجود ہوتی تھی. یہ چیز، اور اس کے علاوہ گھر اتنا صاف ہوتا تھا کہ جو خالہ کا باکس روم ہوتا تھا اسٹور، وہ ہمارے ڈرائنگ روموں سے زیادہ صاف ہوتا. جب میری بیٹی کی شادی ہوئی ہے تو خالہ کی عمر اس وقت کوئی 85 سال کے قریب تھی. تو اس میں اگر میں ایمانداری کی بات کروں تو میں نے صرف جہیز بنایا اس کا. میں جب یہاں شادی سے 15 دن پہلے آئی ہوں تو خالہ پورا انتظام کر چکی ہوئی تھیں، کھانے کی پرچی تک خالہ بنا چکی ہوئی تھیں اور مجھے ہر روز سرپرائز دیتی تھیں. جو مجھے کھانا بتاتی تھی نا وہ مجھے تو اتنا اندازہ نہیں تھا، لیکن سبوہی حضرت صاحب کی بیگم وہ ان کو بہت اچھا اندازہ تھا. مجھے کہتی تھی آپ نینا جو خالہ امی نے پرچی بنائی ہے یہ تو کھانا کم ہو جائے گا، لیکن مجھے وہ سرپرائز دیتی تھیں کہ شام کو ایک مین ڈش ہوتی تھی جو انہوں نے میرے سے اور سبوہی سے چھپائی ہوتی تھی. تو خالہ کام کو انجوائے بہت کرتی تھی. پارٹیشن کے بعد نا
جب پاکستان ہندوستان کا بننے کا ہوا وقت آیا، اس وقت ہمارے مطلب سب کے حالات جو قادیان سے آئے تھے سب کے ایسے تھے، لیکن کوئی کام بھی نہیں تھے، مردوں کے بھی شروع نہیں ہوئے تھے اور کوئی ایسا وسیلہ بھی نہیں تھا. لیکن میں بتاؤں کہ مجھے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی قادیان سے نکل کے، حالانکہ میں یہ بھی بتا دوں کہ قادیان میں ہمارا گھر میرا مطلب ہے کہ کچھ پورے آسائشات والے گھروں میں سے تھا، ہر چیز موجود تھی اللہ کے فضل سے، لیکن ہمیں کبھی احساس نہیں ہوا کہ ہمارے پاس یہ پاکستان آنے کے بعد کچھ نہیں رہا. اس وقت کبھی امی اور بڑے ہوتے تک، یہ نہیں کہ چلو بچپن کی بات ہے، یہ لڑکپن میں بھی ہمیں کبھی احساس نہیں ہوا کہ امی کس طرح کر رہی ہیں اور گزارا کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے نہیں آ رہا. لیکن ہمیں بچپن میں کبھی یہ نہیں پتہ لگا تھا کہ ہمیں یہ احساس کمتری ہو جائے کہ جی ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے یا ہم کسی سے کم ہیں، یہ احساس ہونے نہیں دیا. نانی امی میں بہت زیادہ ماشاءاللہ ضبط اور صبر مطلب بے انتہا تھا. اس کو ایک تو نانا ابا کی وفات پہ بھی دیکھا، پھر مامو ایچی مطلب بیٹی اولاد کی وفات ایسی ہوتی ہے جس پہ کچھ تو صبر کا مطلب ہو جاتا ہے نا کہ، لیکن نہیں، بہت زیادہ مامو ایچی کی وفات پہ بھی اور نانا ابا کی وفات پہ بھی، ان کے بہن بھائی مطلب ان کے سامنے ہوئے ہیں، کئی وفاتیں ہوئی ہیں، لیکن ہر دفعہ اللہ کے فضل سے اتنا صبر تھا، اتنا ضبط تھا کہ کبھی کچھ بھی مطلب رونا بھی ہوتا تھا تو روتی بھی سب کے سامنے نہیں تھی اس طرح. یہ تو نہیں تھا کہ ان کو صدمے نہیں ہوتے تھے. ان کے میرے سامنے خالو کی حضرت مرزا منصور احمد صاحب کی وفات ہوئی ہے، جو یقیناً ایک عورت کے لیے بہت ہی بڑا صدمہ ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی انہوں نے بالکل کوئی صبر کا دامن جس کو کہتے ہیں نا کہ بہت وقار کے ساتھ اس صدمے کو لیا ہے، بہت وقار کے ساتھ. صدمہ تو لازمی چیز ہے ایک، لیکن بالکل کوئی بے چینی بے صبری اس قسم کا اظہار نہیں تھا. پھر جب میرے میاں کی وفات ہوئی ہے تو اس وقت تو خالہ بہت زیادہ کمزور بھی ہو چکی تھیں اور بہت لمبی بیماری سے بھی اٹھی تھیں جب وفات ہوئی ہے، لیکن اس میں بھی میں یہی دیکھتی تھی کہ اس میں بھی انہوں نے کم از کم، میں نے تو اپنے سامنے ان کو کبھی آنسو بہاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بیٹا فوت ہو اور کوئی صدمہ نہ ہو اور پھر اتنی کمزوری کی عمر میں، لیکن میں نے کم از کم ان میں یہ چیز دیکھی. مطلب سب اللہ میاں پہ جو ہے وہ ضبط، اللہ میاں سے ہی مانگنا، ہر چیز اللہ میاں سے بس کہنا. انسانوں سے تو کچھ تھا ہی نہیں نا کہ اس طرح کے وہ رکھنا، خود کرنا ہے، ہاں خود نبھانا ضروری ہے، لیکن خود یہ نہیں کہ لوگ میرے سے کریں، یہ کبھی بھی نہیں تھا، مطلب مجھے نظر نہیں آیا. ہمارے بزرگ جتنے بھی تھے، خصوصاً چچی جان، جب کبھی کوئی بات ہوتی، خواہ خوشی کی خواہ کوئی پریشانی کی، تو خدا تعالیٰ کے حضور جھک جاتی تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ چچی جان اور چچا جان حضرت مرزا منصور احمد صاحب کئی دفعہ ہمارے گھر تشریف لائے، ٹھہرے، اور ان کی آنکھوں کا موتیا کا آپریشن دونوں کا ہوا یکے بعد دیگرے، اور اس میں بھی بہت ہی زیادہ صبر اور ہمت کے ساتھ میں نے چچی جان کو دیکھا ہے، اور ان کا زیادہ وقت دعاؤں میں گزرتا تھا، اور ایک ایسا صبر تھا اور ایسی ان کی طبیعت تھی کہ جس میں اس بات کا بالکل اظہار نہیں ہوتا تھا کہ کبھی ان کو کوئی فکر ہو. امی نے یہ پھوپھی جان باری اور پھوپھی جان بدی، ان دونوں کو، یہ صاحبزادی امت الوحید جو ہیں، میں ان کو بدی کہہ رہی ہوں، گھر میں ہم ان کو یہی کہتے تھے. مطلب ناند والا تعلق نہیں، بچوں والا تعلق تھا. یہ پھوپھی جان باری تو آخر وقت تک، ان کی 2 سال پہلے وفات ہوئی ہے، روتی تھیں کہ کوسی میرا میکہ ختم ہو گیا باجی جان کے جانے کے بعد. ابا جان، امی جان، میرے دادا دادی سے امی نے بہت زیادہ ادب اور محبت دونوں کا سلوک رکھا. ان سے بہت زیادہ سلوک ایسا تھا ان کا کہ ہمارے دلوں میں بھی ایک، مطلب میں کہتی ہوں بہت زیادہ محبت ان کی ڈال دی تھی. یہ ایک خاص بات جو مطلب کئی دفعہ میرے میاں نے ذکر کیا میرے سے، کہ امی نے ہمیں یہ کہا ہوا تھا کہ اگر ہمارے کسی بڑے سے کوئی تعلقات میں
انسان ہوتا ہے، انسان کا بعض دفعہ تعلقات کسی سے تھوڑا بہت خراب بھی ہو جاتے ہیں رشتہ داروں میں. ویسے میں نے کبھی خالہ کے کسی سے خراب دیکھے نہیں تھے، کم از کم میری جتنا عرصہ میں شادی کے بعد یہاں رہی ہوں تو میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بہن بھائی یا کسی نند دیور سے آپ کے تعلقات خراب ہوں. لیکن یہ مجھے بتاتے تھے میرے میاں کہ ہمیں یہ امی کی خاص ہدایت تھی کہ اگر ہمارے کسی سے کسی وجہ سے تعلقات میں کچھ کشیدگی یا کھچاؤ آیا بھی ہے تو تم لوگوں پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے. تم لوگ اگر پہلے ان سے ایک دفعہ ملنے جاتے تھے تو اب 10 دفعہ ملنے جاؤ گے. یہ نہیں کہ ماں باپ کا اگر کوئی کسی قسم کا ہوا ہے تو بچے بھی ساتھ اتر آئے مقابلے پہ، بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ارے تو بڑوں کی عزت کا بہت زیادہ خیال امی کو تھا، اور اس بات پہ بھی ہمیں سرزنش ہوتی رہتی تھی، تنبیہ کی جاتی تھی کہ کوئی بڑا آیا ہے تو تم لوگ کھڑے کیوں نہیں ہوئے. اگر کوئی بڑا کھڑا ہے تو آپ لوگ بھی اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک وہ بیٹھ نہیں جاتا. پھر اگر وہ جا رہے ہیں گھر میں آئے ہوئے بڑے خاص طور پہ یا کوئی بھی مہمان تو ان کو دروازے تک چھوڑ کے آؤ. امی کا یہ نہیں تھا کہ ماؤں کی طرح ہر وقت ڈانٹنا، ایک دفعہ بتا دیتی تھی کہ یہ نہیں ہونا تو بس نہیں ہونا. پھر ہمیں یہ نہیں ہوتا تھا کہ ڈانٹوں میں یوں دیکھتی تھی، ہمیں پتہ لگ جاتا تھا کہ غلطی ہو گئی ہے کوئی. تو اس لیے ہمیں زیادہ مطلب ڈانٹا کبھی نہیں، لیکن صرف آنکھ کے اشارے سے بتا دیا کہ غلط کام کیا ہے، آئندہ نہیں ہونا چاہیے جو تمہیں کرنا ہے. اور نماز کا یہ تھا کہ نماز بہت زیادہ، نماز کا یہ خیال تھا کہ مجھے پارٹیشن کے وقت تو خیر میں بھی 12 سال کی نہیں ہوں، سے بہت پہلے کا واقعہ ہے، میرا خیال ہے 9 سال کی ہوں گی. میں بہرحال اپنی عمر تو اچھی طرح یاد نہیں، لیکن کافی چھوٹی تھی. ہم سیر کو جایا کرتے تھے شام کو، تو میں جب امی کو بتانے گئی کہ ہم جا رہے ہیں سیر کو تو امی نے مجھے پوچھا عصر کی نماز کا کہ پڑھ لی ہے. میں نے کہا نہیں پڑھی. تو میں نے کہا نماز ہی نہیں پڑھی تو پھر سیر کس طرح کرنے جا سکتی ہو. مطلب اسی طرح سمجھا دیا، ڈانٹا شانٹا کچھ نہیں. بچوں پہ نماز کے معاملے میں بہت کڑی نظر رکھتی تھیں. تلاوت قرآن کریم کی بھی تلقین کرتی رہتی تھیں، اور اصل چیز ان کا عملی نمونہ تھا. امی کی نمازوں میں بہت زیادہ وہ استغراق یا آپ محویت کہہ لیں یا بہت زیادہ جو ہوتا ہے نا ڈوب کے نماز پڑھنا. ساس کے طور پہ میں کہوں تو میں نے غیر معمولی اچھا پایا. میں ظاہر شادی ہوتی ہے، لڑکی چھوٹی ہوتی ہے، پتہ نہیں میں نے بہت سی بیوقوفیاں کی ہوں گی، اور ایک لازمی بات ہے ہر بچی کرتی ہے. لیکن یہ بات میں مطلب قسم کھا کے کہہ سکتی ہوں کہ انہوں نے میری برائی کبھی میرے میاں کے سامنے میری علیحدگی میں میری برائی نہیں کی ہوگی. یہ میں مطلب حلفیہ کہہ سکتی ہوں اس بات کا، مجھے اتنا یقین ہے. ہمیشہ اگر سامنے بھی کوئی بات ہوئی انہوں نے ہمیشہ میری سائڈ لی ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. جس طرح کے لوگ بچیوں کو ماؤں ساسوں سے شکوہ ہوتا ہے کہ ساسوں اور نندوں سے کہ انہوں نے میاں کو ہمارے سکھا دیا یہ کر دی، یہ تو میں حلفیہ کہہ سکتی ہوں نا کہ کبھی خالہ نے میری تعریف ہی کی ہوگی، کبھی میری برائی نہیں کی ہوگی. غیر معمولی طور پہ اچھا، اور بہت خیال رکھنے والی تھی. اتنا زیادہ باریکی سے خیال رکھتی تھی کہ مجھے خالہ کی ایک خاص چیز تھی، گھر میں آئس کریم بنواتی تھیں اور واقعتاً بہت ہی مزیدار ہوتی تھی. تو زعفران بھی ڈلواتی تھی، لیکن میں زعفران والی نہیں کھاتی. تو اس کے بعد جب خالہ کو پتہ لگ گیا کہ میں زعفران والی نہیں کھاتی تو پھر میرے لیے صرف الائچی والی آئس کریم علیحدہ بنتی تھی. اور یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے، اس وقت تو مجھے اتنا کچھ نہیں ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے بن گئی اور میں نے کھا لی. لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ عام طور پر بہو اور ساسوں میں جو مسئلے ہوتے ہیں تو اتنی گہرائی سے جا کے خیال رکھنا، اور اس میں سے کچھ اگر بہت ساری آئس کریم بن رہی ہے تو میرے لیے علیحدہ بننی کہ یہ نہیں کھاتی زعفران والی، یہ میرے لیے بڑا آنر تھا، اور یہ بہت بڑی محبت تھی ان کی میرے لیے. میرے میاں کی وفات کے بعد اب اسی سے ان کی اچھی ساس ہونے کا اندازہ لگا سکتی ہیں کہ دیکھیں میں بھی کوئی اتنی چھوٹی نہیں تھی، 50 سے اوپر تھی، اور میرے بچے بھی دونوں کام پہ لگے ہوئے تھے. میں کہیں بھی رہ سکتی تھی، میری اپنی آمد تھی، میرا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. لیکن مجھے بالکل نہیں خیال آیا کہ میں نے کہیں اور جانا ہے.
واقعتاً میں اب بھی یہی کہتی ہوں کہ میں نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچا کہ میں اپنا کوئی گھر کروں گی یا میں اپنے کسی بیٹے کے پاس رہوں گی. میرے لیے گویا یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ چونکہ اب ان کی وفات ہو گئی ہے تو میں نے تو خالہ کے پاس چلے جانا ہے. اور میں اٹھ کے آ گئی تھی آرام سے, بالکل. میں نے خالہ سے پوچھا بھی نہیں, اس کا تو بیمار بھی بہت زیادہ تھی, لیکن میں نے اور پوچھنے کا خیال بھی نہیں آیا کہ گویا کہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے پوچھنے والی, ظاہر ہے میں نے یہیں جانا ہے نا. اور میں اپنا سارا سامان سمیٹ خالہ کے پاس آ گئی تھی. اور خالہ جب ٹھیک ہوئیں, تھوڑی سی بہتر ہوئیں, تو پھر خالہ نے, بہرحال ان کا بیٹا فوت ہوا تھا, ان کو تکلیف تو تھی نا, مجھ سے ڈائریکٹ خود نہیں انہوں نے بات کی. اپنی چھوٹی صاحبزادی جو ہیں, صاحبزادی امت القدوس بیگم, بھابھی اپا ان کو میں کہتی ہوں, ان کے تھرو مجھ سے پوچھوایا. میں خالہ کے گھر میں ہی تھی, کمروں میں, 2 کمروں میں تھی, تو انہوں نے یہ مجھ سے پوچھوایا کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں اس کے ساتھ, یہ بھی ذرا دیکھیں, ان کی عمر دیکھیں, ان کا صدمہ دیکھیں, اور پھر ان کا میرے لیے خیال دیکھیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر کہو تو میں تھوڑا سا تمہیں اور اس میں کوئی حصہ اوپر بنوا دوں, تم اس میں بھی تمہیں آرام رہے. میں نے کہا نہیں, میرے لیے 2 کمرے بہت ہیں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں اب بھی یہ سوچتی ہوں کہ میں نے ایک لہجے کے لیے بھی نہیں سوچا. اور میرا خیال ہے کہ اگر میری امی زندہ بھی ہوتی تو تب بھی میں نے یہ نہیں سوچنا تھا کہ میں اپنی امی کے گھر جا کے رہوں گی. میں نے یہی سوچنا تھا کہ میں خالہ کے پاس جاؤں گی. امی کا پردے کا خیال نہ بہت زیادہ تھا, کڑی نظر رکھتی تھیں, بلکہ ہمارے بچوں پہ بھی رکھتی تھیں بعد میں بھی. امی مجھے یاد ہے کہ کئی دفعہ جب ویل چیئر پہ بھی آ گئی تھیں, باہر لے کے جا رہے تھے, 1-2 دفعہ مواقع ایسے آئے, ویل چیئر پہ بیٹھ کے مجھے یاد ہے مجھے کئی دفعہ کہا, مجھ ساتھ ہوتی تھی اکثر, کہ میرا پردہ ٹھیک کر دو, میں نقاب آپ کا ہے نہیں, ٹھیک نہیں ہے, اوپر سے ماتھا ڈھانکو میرا, یہاں سے بھی پورا کرو, کیونکہ ہاتھ پورا وہ نہیں اس طرح ہو سکتا تھا. تو جب تک تسلی نہیں ہو جاتی تھی کہ ہاں میں نے اپنی امی کا منہ ڈھانک دی ہے, تب تک امی کہتی نہیں میں نے باہر نہیں جانا. بہت لمبی نماز ہوتی تھی مغرب اور عشاء کی, وہ خالہ کافی لمبی نماز پڑھتی تھی. لیکن جیسے میں نے کہا ہے نا کہ بہت کمپوزڈ تھیں, تو کبھی باتوں سے کبھی نہیں لگا کہ بہت زیادہ کوئی نیکی کی باتیں کر رہی ہوں یا وہ کر رہی ہوں. بعض چیزوں کا بہت زیادہ خیال تھا, جیسے خاندانی رکھ رکھاؤ کیا ہونا چاہیے, پردے کا بہت زیادہ خیال تھا, خلافت سے تعلق کا بہت خیال تھا. لیکن اظہار میں نے خالہ کے منہ سے کبھی بہت زیادہ اپنی نیکی کا اس کا نہیں. جب میں یونیورسٹی گئی ہوں تو اس میں بھی مجھے امی کا لاہور خط آیا کہ تم پہلی دفعہ گھر سے باہر گئی ہو, تم نے باہر وہاں پڑھنا ہے, لیکن تم ایک بات کا, صرف ایک بات ذہن میں رکھنا کہ تم کس خاندان سے تعلق رکھتی ہو, باقی تم خود سمجھدار ہو. بس یہ تھے الفاظ جو تھے کہ صرف یہ بات خیال رکھنا کہ تم کس خاندان سے ہو. روٹی نہیں کھانے کے لیے گندم نہیں تو وہ گندم منگوا دیتے تھے, ملک صاحب کو کہتے تھے فون کر کے دار ضیافت سے, آٹا بھی منگوا دیتے تھے. اگر کسی کا بل زیادہ آ گیا تو بیگم صاحب پیسے دے دیتے تھے, تکیے کے نیچے ہی رکھے ہوتے تھے, ہمیں کہنا ہمارے پیسے مجھے لا دیں, ان کو دینے بیگم صاحب. کوئی تو برق لیتا تھا, ان سے رومال لے لیتا تھا, وہ خوشبو وغیرہ لگا کے رومال کو بیگم صاحب ان کو اپنا رومال دے دیتے تھے. جن کو پیسے دیتے چاہیے تو پیسے مل جاتے تھے, جتنی کسی کو لوڑ ہوتی, یعنی کہ کسی کو واپس ویسے نہیں انہوں نے بھیجا. کہا کرتی تھی ہمیشہ کہ اگر میں کسی ملازم کو ڈانٹوں تو بہرحال بڑا گھر کا جو بڑا ہوتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ کہنا پڑتا ہے, ان کی تربیت کے لیے بہرحال ضروری ہے کچھ کہنا. تو مجھے ہمیشہ کہتی تھی کہ میں ذرا تھی مجھے ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ تم جب میں کسی کو ملازم کو کچھ کہتی ہوں نا تو تم بعد میں اس سے پیار کیا کرو. کہ ہماری نانی امی جان ام ناصر جو تھیں کہتی, وہ ہمیشہ مجھے یہی کہتی تھیں کہ گھر کے بڑے کو ڈانٹنا پڑتا ہے, لیکن لڑکیوں کو چاہیے کہ پھر بعد میں ان کو ذرا چشم پوشی کریں, ان سے ذرا پیار کا سلوک کریں, تاکہ ان کو احساس ہو کہ ہم سے کوئی پیار کرنے والا بھی ہے. امی کا شعری مزاج بھی بہت اچھا تھا, اور خود بھی شعر کہتی تھیں, بلکہ پھوپھی جان بیدی اور آپا روفی یہ کالج میں تھیں, میں اسکول میں تھی. تو امی اور میں وہ جو طرح مصرع میں شعر کہا کرتے تھے, اور یہ دونوں امی آپا روفی کو امی دیتی تھیں اور پھوپھی جان کو میں دیتی تھی. تو یہ مشاعرے میں
یہ انہوں نے حصہ لینا ہوتا تھا. تو امی کی کچھ نظمیں ہیں، بلکہ ایک تو MTA پہ بھی آتی رہی ہے. امی جان حضرت ام ناصر کی وفات پہ بھی ہے. کچھ ایک آدھ غزلیں اور بھی ہیں کہ لکھے کم ہی ہیں لیکن ہیں. لقد ولدت في عهد الخليفة الأول رضي الله عنه، وتوفيت في الفترة التي تولى فيها ابنها الكريم منصب الخلافة. وخلال هاتين الحقبتين رأت والدها يتولى منصب الخلافة، ورأت أخاها الأكبر ومن ثم أخاها الأصغر يتوليان هذا المنصب، وقد بايعتهم جميعا على السمع والطاعة. سب سے پہلے تو ابا حضور کو ہی دیکھا ہے نا. وہ باپ ہونے کے علاوہ خلیفہ بھی تو تھے نا، لیکن امی بے حد پیار تھا ابا حضور کو امی سے اور امی کو ابا حضور سے. لیکن ابا حضور امی کا یہ تھا کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس طرح باقاعدہ سر پہ دوپٹہ لے کے احترام کے ساتھ سامنے. یہ نہیں تھا کہ چلو ابا ہیں تو چلو جس طرح مرضی سامنے چلے جاؤ، باقاعدگی کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ. لیکن پیار بہت تھا. بتکلفی سے بات بھی کر لیتی تھیں، یہ نہیں تھا بات نہیں کرتی تھیں، لیکن بڑے احترام کے ساتھ سامنے جاتی تھیں جو ایک خلافت کا مقام ہوتا ہے. اسی طرح بڑے ماموں کے ساتھ بے حد بتکلفی نسبت المسیح ثالث کے ساتھ بھائی کے ناطے بہت، دونوں بہن بھائیوں کی بہت زیادہ محبت تھی. لیکن خلافت کے بعد پھر وہی احترام شروع ہو گیا. باقاعدہ سر پہ دوپٹہ لے کے بڑے احترام سے جاتی تھیں. بتکلفی اپنی جگہ، مطلب احترام میں بتکلفی، یہ نہیں کہ بتکلفی ہو تو بے لگام ہو جائے بندہ. خلیفۃ المسیح رابع کو تو امی کا یہ تھا کہ بہت زیادہ ہماری بتکلفی تھی، امی کے ساتھ بھی اور ہمارے گھر کے ساتھ بھی. اب لیکن جب خلافت کے بعد، اور اتنے چھوٹے تھے لیکن خلافت کے بعد پھر وہی احترام تھا، اسی طرح سر پہ دوپٹہ اوڑھ کے جانا، سامنے بیٹھنا. بتکلفی اپنی جگہ لیکن احترام اسی طرح کی ہے جس طرح وہ ابا حضور سے لے کے اب تک کر رہی تھی. اتنی وہ ان میں ڈیووشن تھی خلافت پہ، انہوں نے ان کے احترام کو کبھی نہیں کمپرومائز کیا. اور خلیفہ وقت جو تھے وہ بھی ان کو احترام سے دیکھتے تھے. یعنی وہ ماں کا رشتہ، یہ وہ خلافت کے مقام میں پھر یہ چیزیں نہیں آتی. وہ احترام تھا. اس کے بعد جب حضرت صاحب چلے بھی گئے ہیں، وہاں لنڈن تشریف لے گئے ہیں، اور اس کے بعد جب فون وغیرہ پہ بات ہوتی تھی تو وہ چونکہ ہم تو اس سائڈ پہ فون پکڑ کے کھڑے ہوتے تھے، تو اس وقت وہ ایک تو باتوں میں بھی احترام اور چہرے پہ بہت زیادہ ایک احترام اور عقیدت اور محبت تو خیر بیٹے ہونے کے ناطے تو ہوگی، لیکن خلیفہ وقت ہونے کے ناطے جو احترام اور وہ عزت تھی وہ مطلب چہرے سے بھی نظر آتی تھی. کئی دفعہ جانے کا موقع ملتا تھا اور جمعے کے بعد بھی گئے. کئی دفعہ ایسے وقت بھی گئے جب حضرت صاحب کا خطبہ آ رہا ہوتا تھا. آپ بہت غور سے حضرت صاحب کا خطبہ سنا کرتے تھے، اور اطاعت کا یہ عالم تھا کہ وہ پورا کا 1 گھنٹہ جو خطبے کا ہوتا تھا اس میں غور سے سنتی. اور پھر یہ ان کی دعا ہمیشہ ہوتی تھی کہ ہمیں خلیفہ وقت کی جو باتیں ہیں اس کی اطاعت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیشہ توفیق دیتا چاہیے. دوسرے 2005 میں ان کو جانے کا نانی امی کو موقع ملا ہے، اور اس میں حالانکہ بہت شدید ان کے 2 آپریشنز مطلب ایسے ہوئے تھے خطرناک 2005 میں ہی، اور اسی سال قادیان جانے کا ان کا ہو گیا. تو اتنی بیماری مطلب اور اتنی عمر کے باوجود بھی جب حضرت صاحب تشریف لاتے تھے ملنے کے لیے، وہاں پہ گول کمرے میں ٹھہری ہوئی تھی نانی امی، تو اٹھ کے بیٹھتی تھیں، مطلب بیٹھی ہوتی تھیں. جب تک ایک آخر میں فلو ہو گیا تھا انہیں وہاں پہ رہتے اس وقت کچھ بیٹھ نہیں سکی تھیں، مطلب لیٹی ہوتی تھیں کچھ دن 1-2 دن، لیکن ورنہ اسی طرح احترام سے بیٹھ کے محبت سے عزت سے اسی طرح مطلب ایک خلیفہ کا جیسا احترام ہونا چاہیے نا، وہ ان کے ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے. خلافت سے وہ تعلق جو میں نے ان کی آنکھوں میں پہلے خلفاء کے لیے دیکھا تھا وہ میرے لیے بھی تھا. وہ بیٹے کا تعلق نہیں تھا، وہ خلافت کا تعلق تھا جس میں عزت و احترام تھا. لقد التقت بابنها خليفة المسيح الخامس أيده الله تعالى بنصره العزيز لأول وآخر مرة بعد أن أصبح خليفة في عام 2005، وذلك في الجلسة السنوية في قاديان. جب 2005 میں قادیان میں میری ملاقات ہوئی ہے خلافت کے بعد پہلی دفعہ ان سے، تو میرے لیے ایک عجیب صورتحال تھی، ایک عجیب انوکھا تجربہ تھا
جب ملنے جاتا تو ایک خوشی اور آنکھوں میں چمک ہوتی تھی، ان کے چہرے پر سے جو خوشی پھوٹ رہی ہوتی تھی. جاتے ہی بیٹھتا، جتنا وقت مجھے ملتا تھا قادیان کے جو بھی ہمارا گزرے دن، اس عرصے کے دوران جلسے کی مصروفیات سے جو وقت ملتا تھا جاتا تھا، پیار کرتے ہیں، ساتھ بٹھا کر کافی دیر تک باتیں ہوتی رہتی تھیں. بعد أن عاشت حياة مباركة امتدت لقرابة 100 عام، رحلت هذه السيدة الفاضلة يوم 29/7/2011. وہ میری ناسرا وہ نیک اختر اکیلا باسعادت پاک جوہر وہ میری ناسرا وہ نیک اختر. آلاف السيدات الأحمديات تعلمن منها أساليب خدمة الدين، وقد مررت هذه المهارات إلى الجيل التالي ولا تزال مستمرة في الأجيال اللاحقة. میری سادگی دیکھ کیا چاہتی ہوں، تجھی سے تجھے مانگنا چاہتی ہوں. میری سادگی دیکھ کیا چاہتی ہوں، تجھی سے تجھے مانگنا چاہتی ہوں. میں وہ خط پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں جو ان کے اپنے بیٹے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے مجھے لکھا. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی بڑی بیٹی ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں اور اکثر خطوں سے اس کا اظہار بھی ہو رہا ہے، امی نے تمام زندگی اپنے اس بڑا ہونے کے اعزاز اور مقام کو بہت خوب سمجھا، بہت خوب نبھایا. میں نے کبھی امی کے منہ سے کسی کی برائی نہیں سنی. میں اس کو دوبارہ پڑھ لیتا ہوں. میں نے کبھی امی کے منہ سے کسی کی برائی نہیں سنی. ہمیں ہمیشہ دوسروں کی عزت و احترام کا درس ہی دیا. اللہ کرے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان سے منسوب بلکہ جماعت کی تمام مائیں اس اصول کو پکڑ لیں تو بہت سی رنجشیں اور کدورتیں دور ہو جائیں. وہ اپنے میں ایک انسٹیٹیوشن تھی، ایک ٹوٹل ایک کائنات تھی. خالہ کا بہت اچھا منتظم ہونا اور خالہ کا کام کو بوجھ نہ سمجھنا. مجھے یہ چیزیں بہت زیادہ تھیں کہ کسی سے مطلب مجھے سب سے زیادہ یہ وہ کرتی ہے انسپائر کہ گلے شکوے کسی سے نہیں. امید صرف اللہ میاں سے، اور اس لیے شکوہ بھی نہیں تھا کسی بندے سے کہ کیونکہ امید بھی خدا سے تھی، امید بندوں سے تھی نہیں. کم بولنے میں نا بہت کچھ کہا جاتا. وہ ایک چھتری تھی خاندان پہ. ان کی محبت میرے خانہ دل میں بس تو ہی تو ہو، میں رحمت کی تیری رضا چاہتی ہوں. میری سادگی دیکھ کیا چاہتی ہوں، تجھی سے تجھے مانگنا چاہتی ہوں، تجھی سے تجھے مانگنا چاہتی ہوں. اس سے امید ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو کہ میں رحمت کی تیری رضا چاہتی ہوں قبول کرتے ہوئے اپنی مغفرت اور رحمت کی چادر میں لپیٹ لیا ہوگا.
اے میرے پیارے خدا، تو میری والدہ سے وہ سلوک فرما جو اس نے اپنی اس دعا میں تجھ سے چاہا۔ میں رحمت کی تیری رضا چاہتی ہوں۔ ماں کی باہوں کی صورت وا رہتے جس کے در، ہاتھ سمیٹے ہوئے کھڑا ہے آج وہ پیارا گھر، وہ میری ماں کا گھر۔ خود غرضی سے نہ سوچوں تو ہے یہی سچائی، ہر دکھ سے ہر درد سے پائی اس نے آج رہائی۔ وہاں پہ پہنچی جہاں نہ کوئی شور شرابہ شر، نہ خوف نہ کوئی ڈر۔ کتنے ہی دن گزرے اس نے کی نہ کوئی بات، آخری بیماری میں جب مطلب کچھ عرصہ خاموش ہو گئی تھی نا، کتنے ہی دن گزرے اس نے کی نہ کوئی بات، پھر بھی چھپر چھاؤں سی لگتی تھی اس کی ذات۔ سب پہ سایہ رکھتے تھے وہ شفقت کے شہ پر، اب سمٹ گئے وہ پر۔ اجلی اجلی ذات تھی اس کی نکھرا نکھرا روپ، اجلی اجلی ذات تھی اس کی نکھرا نکھرا روپ، چھاؤں چھاؤں لگتی تھی وہ کڑی نظر کی دھوپ۔ یہ کڑی نظر کی دھوپ سے مراد ہے جو تربیت کی ایک نظر ڈالتی تھی نا، وہ بہت سی چیزوں سے بچا لیتی تھی۔ اجلی اجلی ذات تھی اس کی نکھرا نکھرا روپ، چھاؤں چھاؤں لگتی تھی وہ کڑی نظر کی دھوپ۔ ہر پل یہ سمجھاتے رہنا یہ کر یہ نہ کر، وہ ماں وہ ایک رہبر۔ ساری عمر بتائی اس نے بن کے ایک چٹان، ساری عمر بتائی اس نے بن کے ایک چٹان، حوصلہ ہمت دیکھ کے اس کا سب ہوتے حیران۔ وقت کی پہم ضربوں سے وہ ٹوٹ گیا پے کر، اب جینا تھا دو بھر۔ صابر شاکر قانے نیکا مالو نیک سرشت، صابر شاکر قانے نیکا مالو نیک سرشت، دور کے سفراں کر کے جا نکلی وہ باغ بہشت۔ چھوڑ سرائے فانی پہنچی اپنے اصلی گھر، وہ چلی گئی آخر۔ اس کی ذات صفات میں شامل دبدبہ روب وقار، اس کی ذات صفات میں شامل دبدبہ روب وقار، ہر ایک شے سے بڑھ کر تھا اپنے مولا سے پیار۔ دنیا والوں کے آگے نہ کبھی جھکایا سر، پاکیزہ نیک اختر۔ بچپن سے یہ درس دیا کہ دکھ نہ کسی کو دو۔ میں چونکہ شعر میں ذرا زیادہ جذبات کر دیتی ہوں، اس لیے یہ ساری امی کی جو ہے وہ آ رہی ہے سیرت۔ بچپن سے یہ درس دیا کہ دکھ نہ کسی کو دو، اوروں سے کیا لینا تم بس اپنی اور تکو۔ بد سے برائی کر کے تم کیوں بنتے ہو بدتر، تم خود تو بنو بہتر۔ اس سے مجھے ایک اور یاد آئی، امی ہمیشہ کہتی تھیں کہ یہ نہ دیکھو کہ کوئی تم سے کیا کرتا ہے، تم اچھے بنے رہو لوگوں کے ساتھ بس۔ اوروں سے کیا لینا تم بس اپنی اور تکو، بد سے برائی کر کے تم کیوں بنتے ہو بدتر، تم خود تو بنو بہتر۔ سارا جیون اس نے اپنے بنس کی لاج نبھائی، اس کے ماتھے کا گہنا تہذیب حیا سچائی۔ مان بزرگوں کی قدروں کا رکھا جیون بھر، ہاں اس نے جیون بھر۔ ایک صدی کی پہنچی ہے انجام کو ایک کہانی، ایک صدی کی پہنچی ہے انجام کو ایک کہانی۔ اجلے اجلے نکھرے ستھرے بچپن شیب جوانی۔ کوئی بھی آپ کے دور لے لیں زندگی کا، ہمیں یہ اجلے اجلے نظر آتے ہیں۔ اجلے اجلے نکھرے ستھرے بچپن شیب جوانی، جیسا اس کا ظاہر تھا سب وہی تھا من بھیتر، نہ ریا نہ مکر و شر۔ مولا اس کے گلشن میں ہر رت میں رہے ہریالی، پھل پھولوں سے بھری رہے اس بگیا کی ہر ڈالی۔ زرد رتوں کے سائے پھیلائیں نہ اپنے پر، ہنستے بستے رہیں صدا اس کی نسلوں کے گھر، کوئی بھی نہ ہو ابتر۔ ماں کا ہے وہ رشتہ جس سے بندھا رہے شیرازہ، سوچ کے دل کٹتا ہے اب نہ کھلے گا وہ دروازہ۔
جس پہ حق تھا مان تھا اس کے بند ہوئے ہیں در، وہ میری ماں کا گھر۔ اب تو سب کی اپنی اپنی دنیا اپنے گھر، ایک دن اس کو جانا ہی تھا، چلی گئی آخر، وہ چلی گئی آخر۔ میں رحمت کی تیری